नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है। जिसे वसीला बनाया तमाम नबियों ने, उन्हें वसीला बनाओ तो बात बनती है। मिले जो इज़्न सना का तो लफ्ज़ मिलते हैं, हो आका आपकी मर्जी तो नात बनती है, हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है। मुझे आज पहली दफ़ा ये शर्फ हासिल हुआ है कि मैं प्रोफेसर गफ़ार साहब के रोज़ा मुबारक पे इको बंद करें और आवाज़ बढ़ाएं, इको बंद कर दें, आवाज़ बढ़ा दें। आज पहली दफ़ा ये शर्फ हासिल हुआ मुझे कि मैं उनके रोज़ा मुबारक पे हाजिर हूँ, और अभी मैं वहीं से हाज़िरी दे के आ रहा हूँ। थोड़ा ऊंची बोल। अच्छा, प्रोफेसर गफ़ार साहब इस वक्त अल्लाह ताला बेहतर जानता है मौजें मार रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप यकीन करें कि मैं लाहौर से आया हूँ और मैं दाता साहब हाजिर होता हूँ महीने में तकरीबन 2 दफ़ा। मैं तकरीबन महीने में 2 दफ़ा सरकार दाता ज़रूर हाजिर होता हूँ। आप यकीन करें कि अभी प्रोफेसर साहब के कब्र अनवर से वही नूर और वही खुशबू निकल रही है जो दाता ज़ोर से निकल रही है। ये मेरे मुर्शिद करीम के मुरीद हैं। आप यकीन फरमाएं कि जो नूर, जो मारिफत, जो फैज़ नज़र वालों को और कान वालों को दाता ज़ोर से मिलता है ना, अगर वो यहाँ पे आ जाए तो वो यही कहेंगे हम दाता ज़ोर ही खड़े हैं। माशाअल्लाह। ठीक है जी। मुर्शिद करीम के हुक्म से मुझे 3 सवाल अता हुए थे जो अर्ज़ किए हैं प्रोफेसर गफ़ार साहब से, और वो उनका जवाब भी अता हुआ है, तो मैं वो अर्ज़ करने के लिए आया हूँ। सबसे पहला सवाल ये था कि प्रोफेसर गफ़ार साहब को सिलसिले का फ़ायदा क्या हुआ है? माशाअल्लाह। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का फ़ायदा क्या प्रोफेसर गफ़ार साहब को क्या हुआ है? तो एक दफ़ा पहले छोटी ईद पे मुझे कोरोना हो गया था, तो मैं ये बात पहले बयान कर चुका हूँ। जी जी। तो आज भी वही जवाब अता हुआ है जो पहले अता हुआ था कि सिलसिले का फायदा ये हुआ है कि जब मुझे कोरोना हुआ ना, तो आप यकीन करें कि मेरे जिस्म में दर्दें, चेस्ट पेन और बैक पे भी, तो मुझे ये लगा कि मेरा टाइम आ गया है। अल्लाह। तो प्रोफेसर गफ़ार साहब ना मेरे कमरे लाहौर आ गए, मेरे कमरे में आ गए। ये अशरफुल मखलूकात है, वो जनाब मेरे कमरे में आ गए और मैंने अर्ज की आप मुझे लेने के लिए आए हैं प्रोफेसर साहब? तो कहने लगे लेने के लिए नहीं आए, बोसाजन बारास्ताने कामले, मुर्शद करीम की दहलीज चूमी है, तुझे कुछ नहीं होता। तो उसके बाद मैंने अर्ज किया कि सरकार आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ? आप कब्र में गए हैं तो आपके साथ क्या हुआ? तो फरमाते हैं फरिश्ते आए थे सवाल पूछने के लिए, लेकिन जब उन्होंने मेरे गले में साईं बाबा की गुलामी का पटा देखा तो वो सवाल पूछे बगैर ही वापस चले गए। जिस तरह पानी दूध में डले तो 100 रुपए किलो बिकता है, आप नहीं बेच सकते। पानी गिलास में डाल के पानी बेच लोगे? नहीं। आपका पड़ोसी कहेगा जी 10 किलो फ्री भर लो। जिस तरह पानी बिकता है दूध में डल के 100 रुपए किलो, वो मर्जी है पानी गंदे नाले का हो या नलके का हो, ये आपकी किस्मत, लेकिन बिकता है। तो फरमाते हैं कि जब पानी लगता है दूध के साथ फिर पानी नहीं रहता, जब कोई गुनाहगार लगता है वली अल्लाह के साथ गुनाहगार नहीं रहता, जहन्नमी नहीं रहता। तो फरमाते हैं कि मुझसे हिसाब किताब नहीं हुआ और फरिश्ते सिर्फ साइयों की निस्बत देख के वापिस तशरीफ ले गए। ये फायदा है जी बैत का। और अल्लाह ताला, पता मैं कुरान पाक की आयत भी दलील के तौर पे पेश कर दूं। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरत उन-निसा 5वां पारा, और मैं बड़े दुख से ये बात अर्ज कर रहा हूं कि हमारे उलमा किराम काफिर हैं इस बात से, वो इस बात को बयान नहीं कर रहे।
ہر عالم دین نے لیبل لگایا جی ہم قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، ہمارا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے، لیکن آپ خدا کی قسم اٹھا لیں، مجھ سے قسم لے لیں کہ وہ نہیں کر رہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بندہ ولیوں سے دور ہو جائے گا میں اس کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. وساعت مسیرہ، وہ بڑی بری جگہ ہے. یہ 5واں پارہ سورۃ النساء میں یہ آیت ہے. تو اس آیت کی تفسیر ہی یہ ہے کہ آپ سے حساب نہ ہو. تو وہ کیا ہے؟ وہ مرشد کریم کی نسبت اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیض ہے. دوسرا سوال جو عطا ہوا تھا کہ عرس کا فائدہ کیا ہے؟ عرس کا فائدہ کیا ہے؟ اور جو لوگ عرس میں آ جاتے ہیں ان کو فائدہ کیا ہے؟ تو پروفیسر فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی تفسیر ولیوں کا عرس ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سورہ بقرہ 2 پارہ 1 صفحہ. کہ جو اللہ کہہ رہا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے عرس لگا دیتا ہوں، میں ان کے مزاروں پہ جھنڈے لگا دیتا ہوں، میں لوگوں کو ان کے نام پہ اکٹھا کر دیتا ہوں. تو فرمایا کہ جو بھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ یعنی کہ عرس کی محفل میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کوئی گناہگار بھی ہو اس ولی کے عرس کی وجہ سے اس کو بخش دیا جاتا ہے. ولی کے عرس کی وجہ سے گناہگار کو بخش دیا جاتا ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو میری گلی سے گزر گیا، جو میری گلی سے گزر گیا اس پہ دوزخ حرام ہے. تو میرے خاندان کے کچھ لوگ اہل حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں جی غوث اعظم تو اہل حدیث تھے، وہ رفع جان کرتے تھے. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. تو جو وہ فرماتے ہیں آپ وہ مانتے ہیں؟ صرف اتنی بات سے کہ غوث پاک ایسے تھے ہم ان کے چلتے پیچھے. تو میں نے کہا غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے باطن کی کیفیت مردے پہ ڈالو وہ زندہ ہو جائے، آپ مانتے ہیں؟ کہتا ہم یہ تو نہیں مانتے. پھر میں کہا آپ کچھ بھی نہیں مانتے. آپ فرماتے ہیں میرے باطن کی کیفیت آگ پہ ڈالو گلزار بن جائے. اگر میرا مرید مشرق میں بے پردہ ہو رہا ہے اور میں مغرب میں ہوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے میں اپنے مرید کی پردہ پوشی کر سکتا ہوں. یہ اولیاء کرام کی چھوٹی ہستی ہے. آپ پڑھیں قرآن پاک. آج جن کے عرس میں ہم شریک ہیں وہ بھی اللہ کے ولی ہیں میرے مرشد کریم کے وسیلے سے. اور قرآن کہتا ہے وَيَتَّبِعْ، قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ اللہ کا فرمان ہے. وَلَقَدْ کتبنا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے لکھ دیا ہے زبور میں، بعد میں آنے والوں کے لیے ذکر چھوڑا ہے. کیا؟ ان الارض، یہ زمین، یارثھا، یہ وراثت ہے، یہ ملکیت ہے، یہ جاگیر ہے، عبادی الصالحون، میرے نیک لوگوں کی وراثت. اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے کیا وہ چھوٹی ہستی ہو سکتی ہے؟ تو دوسرا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کے تحت یہ عرس اولیاء کرام کے منعقد ہیں اور ہم اس میں حاضر ہیں. اور آپ سب کو بخش دیا گیا ہے کہ آپ جن کے عرس میں حاضر ہیں ان کے جھنڈے خود اللہ لگا رہا ہے قرآن پاک میں. اور تیسرا سوال جو آخری سوال جو عطا ہوا تھا کہ آپ کو درود شریف جو اصالہ ثواب کیا جاتا ہے وہ کون کر رہا ہے، اس کا فائدہ آپ کو کیا ہے اور درود پڑھنے والے کو کیا ہے؟ ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا جی کہ اس سلسلے کے جتنے بھی لوگ درود شریف پڑھتے ہیں مجھے اس کا فائدہ ہو رہا ہے. انہوں نے 2 نام لیے نشاندہی کے طور پہ، 2 نام لیے. ایک ہے جی خلیفہ حمزہ صاحب اور ایک ہے جی حاجی سلیم صاحب. مجھے ان کا نام نہیں آتا تھا، میں نے ابھی ان سے پوچھا ہے خلیفہ الیاس صاحب سے، تو فرماتے ہیں حاجی سلیم. تو ان کا مجھے جو ہے نا چہرہ مبارک ابھی دکھایا گیا تھا کہ یہ ہے. تو میں نے ان کو دیکھ کے پھر ان سے پوچھا ان کا نام کیا، تو میں نے لکھا. تو فرمایا کہ جو بھی درود پاک میرے اصالہ ثواب کے لیے پیش کرتا ہے اس کو فائدہ یہ ہے بھیجنے والے کو کہ اللہ 70 گنا زیادہ برکت ڈال کے اور ثواب اور درجات کی بلندی ڈال کے اس بندے کو واپس کر دیتا ہے. 70 گنا زیادہ برکت اور فیض ڈال کے درود پاک کو اس بندے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. تو یہ فائدہ ہے. اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ جب جاؤ گے تو یہ نعت پڑھانا، یہ نعت مجھے بڑی پسند ہے. یہ گڈو صاحب پڑھیں گے مدینے والا رنگ چڑھیا، رنگ چڑھیا، مدینے والا رنگ چڑھیا. تو یہ ان کا حکم تھا اور جو سوال ہم نے عرض کیے ہیں وہ آپ تک پہنچا دیے. اور فرماتے ہیں آخر میں جب نکلنے لگا دربار شریف سے کہ جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا
تو اس نے کوئی اس کے ذمہ گناہ نہیں ہوتا. اب ہر بندہ تو جا کے بوسہ نہیں لے سکتا حجر اسود کا کہ وہ آپ کے گناہ چوستا ہے. اور حدیث میں ہے کہ ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ جیسی روح میری اس دنیا میں آئی تھی جب واپس اللہ کے پاس گئی ہے مرشد کریم کی برکت سے تو اس سے کروڑ درجے افضل ہو کے گئی ہے. یعنی کہ بندے کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور جب آپ کا ہاتھ پیر کامل کے ہاتھ سے لگ جاتا ہے مولا روم فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے پہ دوزخ کو حرام کر دیتا ہے. اور جبھی تو نام فاتحہ میں حکم دے رہا ہے کہ جب مجھ سے مانگو تو یہ مانگو صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ مانا کہ ہم انعام یافتہ نہیں ہیں لیکن ہم ساتھ تو بیٹھ گئے نا انعام یافتہ کے. وہ کہتے ہیں جی کہ کسی فوتگی والے گھر جاؤ نا اور رونا نہ آئے تو منہ رونا نہ بنا لو تاکہ ان کو پتہ لگے ہمارے غم میں شریک ہے. تو ہم مانتے ہیں کہ گناہ گار ہیں لیکن جن کی صحبت میسر ہے وہ تو بڑے پاک ہیں. تو اس صحبت کا اثر یہ ہے کہ بندے کی کامل بخشش ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو بار بار پروفیسر صاحب کا عرس منانے کی توفیق دے. عرس کی محفل میں حاضری کی اللہ تعالی شرف دے. اور اس ساری باتوں کا جو نچوڑ ہے وہ میرے مرشد کریم کی نسبت ہے کہ جو تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. یہ سب میرے مرشد کریم کی نسبت کا فیض ہے. اللہ تعالی ہمارے مرشد کامل کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اب وہ نعت دو شعر پروفیسر صاحب کے حکم پہ مدینے والا رنگ چڑھے.